بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم مسئلے کے تعلق سے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ سردیوں کا موسم آ چکا ہے. اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، خصوصاً فجر کے اندر تو چادر اوڑھ کر کے آتے ہیں اور چادر اوڑھ کر کے ہی نماز پڑھتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ چادر اوڑھ کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری نماز سنت طریقے پر ہو، بہتر طریقے سے ہو. ناظرین، پہلی چیز جو بہت اہم ہے اور جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ چادر اوڑھیں نماز کے اندر تو آپ کا منہ چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، منہ کے اوپر سے چادر کو نہیں اوڑھنا چاہیے بلکہ منہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. اس لیے کہ حدیث پاک میں نماز کے اندر، نماز کی حالت میں منہ کو ڈھانپنے سے منع کیا گیا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر صدل نہ کیا کرو. نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدل وان یغطی الرجل فاہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدل سے منع فرمایا اور اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص نماز کی حالت میں اپنے منہ کو چھپا لے، ڈھانپ لے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں ہمارا منہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. دوسری چیز وہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چادر کہاں سے اوڑھنا چاہیے، یعنی سر سے اوڑھنا چاہیے یا پھر کاندھوں سے اوڑھنا چاہیے. تو سنت طریقہ یہی ہے کہ جب آپ چادر اوڑھیں نماز کی حالت میں تو سر سے اوڑھنا چاہیے، کاندھوں سے نہیں اوڑھنا چاہیے. لیکن اگر آپ کاندھوں سے اوڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز مکروہ نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہوگی. حدیث پاک میں ہے لا ينظر اللہ الی قوم لا يجعلون عمائمہم تحت ردائہم، یعنی اللہ رب العزت اس قوم پر نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنے عماموں کو اپنی چادر کے نیچے نہیں کر لیتے، یعنی چادر کو اپنے سر سے نہیں اوڑھتے. تو اس حدیث سے یہی معلوم ہوا کہ ہم کو چادر سر کے اوپر سے اوڑھنا چاہیے، کاندھوں سے نہیں اوڑھنا چاہیے. لیکن یہ حکم استحبابی ہے، یعنی ایسا کرنا بہتر ہے. اگر آپ ایسا نہیں بھی کرتے ہیں اور اپنے کاندھوں سے چادر اوڑھ لیتے ہیں تب بھی آپ کی نماز مکروہ نہیں ہوگی. ناظرین، تیسری چیز یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب آپ چادر اوڑھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جب ہاتھ باندھیں گے قیام کے اندر تو وہ ہاتھ چادر کے اندر ہوں یا پھر باہر ہونے چاہیے. دیکھیے، بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے، زیادہ سردی نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھ چادر سے باہر نکال کر کے باندھیں، چادر کے اندر نہ باندھیں. لیکن اگر آپ چادر کے اندر باندھ لیتے ہیں، سردی زیادہ ہے تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ نماز کے اندر ہاتھوں کا کھلا ہوا ہونا، باہر ہونا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. لہٰذا مجمع الانہر کے اندر ہے یجوز ادخالہما فی الکمین فی غیر حال التکبیر، یعنی دونوں ہاتھوں کا آستینوں کے اندر داخل کر لینا بھی جائز ہے جبکہ یہ تکبیر کی حالت میں نہ ہو. یعنی تکبیر کی حالت میں باہر نکالنا ضروری ہوتا ہے. تکبیر کے علاوہ جب ہاتھ باندھ لیتے ہیں اس وقت آستینوں کے اندر داخل کر لینا بھی جائز ہوتا ہے. ولیکن الاولیٰ اخراجہما فی جمیع الاحوال، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ تمام حالتوں میں، چاہے وہ تکبیر کی حالت ہو یا پھر قیام کی حالت ہو، آپ کے ہاتھ آپ کی آستینوں سے یا پھر چادر اوڑھے ہوئے ہیں تو اس سے باہر ہونا چاہیے. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، سردی زیادہ نہیں ہے تو ہاتھوں کو باہر ہی باندھیں. لیکن اگر باہر نہ باندھیں اور اندر باندھ لیں تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی. تو اس پوری ویڈیو کا خلاصہ یہی ہوا کہ جب آپ چادر اوڑھیں تو آپ کا منہ نہیں چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ چادر کو آپ سر سے اوڑھیں، کاندھوں سے نہ اوڑھیں. اور تیسری چیز یہ کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ چادر سے باہر ہونے چاہیے جبکہ زیادہ سردی نہ ہو. سردی زیادہ ہو تو آپ اندر بھی باندھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.